جب طہارت خانے داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ بھی آیا ہے، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث خبیث کی جمع ہے اور خبائث خبیثہ کی جمع ہے۔ ان هذه الحشوش محتضرہ، ابو داؤد طہارت فرمائے بیت الخلاء میں جنات زیادہ ہوتے ہیں، شرپسند قسم کے گندے جنات، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، وسوسہ یوسوسو، اس کی بہت ساری ٹانگیں، اور وہ پھر دل و دماغ میں خلش پیدا کرتے ہیں، فضول باتیں سوچنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہمی ہو جاتا ہے، وسواسی، دماغ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، آپ نہیں چاہیں گے اور ایک بات آ رہی، وسوسہ یوسوسو۔ ترمذی شریف میں ہے کہ آپ طہارت خانوں میں نجاست سے اور اس کے اختلاط سے بچے، کیونکہ ان اکثر الوسواس منہ وان عامۃ عذاب القبر منہ، دنیا میں وسوسہ ہو جائے گا اور آخرت میں عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے علماء دین جس جگہ وضو کرتے ہیں وہاں پیشاب نہیں کرتے، اور جس جگہ پیشاب کر لیتے ہیں وہاں بیٹھ کر وضو نہیں کرتے، جگہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ آج کل ہمارے دوستوں کے ہاں وہ اٹیچ باتھ روم ہے، بس وہی ایک جگہ ہے، یہ استنجا خانہ ہے اور وہ غسل خانہ ہے، تو تعجب ہے کہ یہاں کے چینٹے وہاں اور وہاں کے چینٹے یہاں، یہ تو آتے ہیں، اور جب یہاں وضو کیا جائے گا تو کلمہ کیسے پڑھیں گے، یہ تو استنجا خانہ ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اپنے گھر میں غسل خانہ علیحدہ ہو، بیت الخلاء علیحدہ ہو، اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ایک چھوٹی دیوار، معمولی چھوٹی اینٹ کی کڑی کی جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو ایک بڑا پردہ موٹا لگا لے، ویدہ کنڈ زویا اور سخ بویا، کچھ تو کرے تاکہ وسوسے سے اور عذاب سے بچ جائے۔ عجیب خلق ہے، کروڑوں کے مکان میں رہتے ہیں اور سنت کا اہتمام نہیں کرتے۔ سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مکانات ایسے بن جائے کہ رہائشی کمروں کی دائیں طرف باورچی خانہ ہو اور الٹی طرف بائیں طرف بیت الخلاء ہو، کمرے کے اندر بھی یہ فرق کیا جا سکتا ہے۔ نماز کی جگہ اور کھانے کی جگہ رہائشی کمرے میں دائیں طرف، یا جو ڈائننگ روم بنا ہے دائیں طرف۔ آخر تفسیر پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے تھا۔ اور پیغمبر نے کہا ہے جب تم پیشاب پاخانہ کرنے بیٹھتے ہو فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ قبلہ رخ ہو نہ قبلہ پشت ہو، ولکن شرقوا وغربوا، شمالا جنوبا بیٹھو۔